السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں بلال خان, آپ دیکھ رہے ہیں MBK. اور آج بلال خان اکیلا نہیں ہے, میرے ساتھ ایک نکتہ داں ہیں. ان کو نکتہ داں میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کا نقطہ نظر کہہ لیں یا ان کا جو چینل ہے اس کا کہہ لیں. سید عبدالوہاب شرازی میرے بہت مہربان. میں ان کو فیس بک پہ تقریباً 5 سال سے جانتا ہوں, اور مجھے ایک سرپرائزنگ لگا جب میں نے یوٹیوب کے اوپر ان کا کام دیکھا. بہت ہی زبردست کانٹینٹ دیتے ہیں اور بالکل ایک منفرد انداز کا جو ہے نا وہ مواد آپ تک پہنچاتے ہیں. آج شاہ جی اسلام آباد تشریف لائے اور اپنا کچھ قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ شاہ جی آپ کی آمد کا, اور باتیں کریں گے تھوڑی سی آپ کے چینل کے حوالے سے. تو پہلے تو اسلام آباد جو آپ کا پرانا گھر ہے اس میں خوش آمدید. بالکل. اچھا شاہ جی, یہ ہے کہ یوٹیوب کی طرف جب آپ آئیں, فیس بک پہ آپ لکھتے تھے, پہلے آپ کالم نگاری سے وابستہ رہے اور عالم دین ہے الحمدللہ. وہ ایک آپ کا جو پورا تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ پورا ہوا, تو اس کے بعد آپ نے لکھنے کی طرف آپ کا زیادہ رجحان تھا. لکھنے سے بولنے کی طرف آنے کی کیا اسباب تھے, کیا وجوہات؟ لکھنے کا تو خیر میرا پڑھائی کے بعد ہی تھا, شروع سے ہی تھا. مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو گھر میں روٹیاں لینے کے لیے تندور پہ بیچتے تھے نا, تو وہ اخبار میں لپیٹ کے دیتے ہیں. صحیح. میرا خیال یہ ہوتا تھا کہ تندور والا اس طرف دیکھے تو میں 3-4 اٹھا لوں اخبار. وہ 3-4 اٹھا لیتا تھا تو پھر اس گھر میں آ کے نا آگے پیچھے سے سارا کوئی چیز چھوڑتا نہیں تھا. اپنا 24 گھنٹے کے لیے 3-4 اٹھا کے تو پڑھتا تھا. پڑھنے کا پھر اس سے وہ ایک ذہن بن گیا. اخبار کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے نا, صحیح, وہ زبان بیٹھ گئی ذہن میں, بالکل الگ سے. تو وہ اسلوب جو ہے بیٹھ گیا, تو وہی اسلوب پھر لکھنے کے لیے ہوتا ہے عام طور پر. اچھا, مجھے ایسا ہوا یہ اخبار سے میں نے 2 چیزیں بڑی سیکھی. ایک تو یہ کہ میں خطاطی کے لیے اخبار کی جو ہیڈنگ ہوتی ہے نا اس کا بڑا استعمال کرتا تھا, اس کو سامنے رکھ کے لکھنے کا. اچھا. دوسرا یہ ہوتا تھا کہ میں سوچتا تھا کہ یہ کسی کا کالم لگا ہوا ہے, کبھی میرا نام اس طرح آ سکتا ہے. وہ چیز بڑا آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے. اور پھر جب وہ وقت آتا ہے, آپ کے اخبارات میں کالم لگ جاتے ہیں, تحریر لگ جاتے ہیں, پھر آپ وہ پیچھے کا منظر سوچتے ہیں تو آپ کو کچھ عجیب نہیں لگتا. وہ جو ایک کیا کہتے ہیں بے چینی یا ایک لگاؤ, ایک لگن بچپن میں جو ہوتی تھی, وہ آپ کی بنیاد بنتی ہے. بالکل. اچھا, میرا پہلا جب کالم چھپا نا تو میں بڑا حیران ہوا تھا. وہ بڑا عجیب چھوٹا سا واقعہ سنا دیتے ہیں. گجرا والے مدرسہ نصرت علوم ہے, مولانا زاہد الراشد صاحب شیخ الحدیث تھے. صحیح. تو مولانا عمار خان ناصر صاحب کے بیٹے جو بھی آج میرے استاد ہیں, تو وہ بڑے اچھے ادیب ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. تو وہ انہوں نے نا ایک دن ہمیں کہا کہ ہم ایک پروگرام بنا رہے ہیں کہ اکثر ہم پروگرام کرتے رہتے ہیں کہ مدارس کے مسائل. ہم ایک ایسا پروگرام کرنے والے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ طلبہ کے مسائل کیا ہیں, طلبہ خود اپنے مسائل بیان کریں. آپ ہماری کلاس سے مبوک ہو, ہمیں کہا کہ آپ کیا سوچتے ہیں بطور طالب علم, کہ آپ کیا سوچتے ہیں مدرسے میں کیا ہونا چاہیے, وہ ہمیں لکھ کر دیں. جو لکھ نہیں سکتا تو ویسے بتا دے, تو ہم جو پروگرام ہوگا جو پورے پاکستان کی سطح پر مدارس کے اساتذہ آئیں گے تو ان کو سامنے ہم رکھیں گے طلبہ یہ سوچتے ہیں. صحیح. تو میں پن لے کے بیٹھا اور میں نے لکھنا شروع کیا تو 20-25 صفحات لکھ دیے. صحیح. لکھنے کے بعد میں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں نے لکھا نا. ایسا ہوتا ہے, بڑا سرپرائزنگ لگتا ہے. تو وہ اور یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا یہ ہر وقت نہیں ہوتی. وہ میں نے ان کو دے دیا, اور ایک فوٹو کاپی کر کے اس وقت فیکس ہوتی تھی نا یہ چیزیں, باقی وغیرہ وہ میں نے روزنامہ اسلام کو بھیج دیا کراچی میں. تو انہوں نے اس کو 3 قسطوں میں شائع کیا. جب پہلی قسط آئی نا تو میں نے تنقیدی جائزہ لیا تھا مدارس کا, تنقید کی تھی یہ صحیح نہیں ہوتا, وہ صحیح نہیں ہوتا مدرسے. پہلی قسط آئی تو دوسرے دن میری طلبی ہوگی مدرسے میں. نصرت علوم کے جو مہتمم تھے انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے پہلے تو پوچھا کہ کون ہے, عبدالوہاب کون ہے. وہ ویسے مجھے نہیں جانتے تھے, ہماری پیریڈ نہیں تھا ہماری کلاس میں ان کا. کسی نے بتایا جی وہ فلاں ہے, تو بلایا مجھے تو بڑے غصے میں, تو کہا کہ آپ نے وہ بات کی کہ جو اس وقت ہوتا تھا ٹونی بلیئر. آپ نے تو ٹونی بلیئر کی ترجمانی کی, یعنی اس کا آپ نمائندہ بنے, ترجمانی کی ہے, تو یہ کیسی باتیں کی ہیں. تو میں نے کہا جی میں نے استاد جی نے کہا تھا, عمار خان ناصر صاحب نے, کہ آپ کیا سوچتے ہیں, اپنی دل کی بات لکھے. تو میں نے اپنی دل کی بات لکھی ہے. تو میں نے پھر فوراً آپ ان کو بتایا, عمار خان ناصر صاحب کو, مولانا زاہد الراشد صاحب کو بتایا. میں نے کہا جی اس طرح, وہ تو مجھے خطرہ ہے, مجھے آج شاید مدرسے سے خارج کر دیں گے. صحیح. انہوں نے کہا کون سا مضمون, انہوں نے زاہد الراشد صاحب نے پڑھا. انہوں نے کہا نہیں بالکل ٹھیک ہے. زاہد الراشد صاحب ایک کمال کے آدمی ہیں. اچھا, یہ چیز میں اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ابھی مدارس کے اندر بہت بڑی فراخی آ رہی ہے, وہ تنقید بڑی سنتے ہیں اور خود رغبت دلاتے ہیں اس طرف کہ آپ جائیں, سوشل میڈیا کا استعمال کریں, مثبت کریں, یہ ساری چیزیں. ٹھیک, یہ آغاز تو خیر اسی طرح سے ہوا. ابھی آپ جب یہ فیس بک کے اوپر آپ لگ بھگ میں 5-6 سال سے جانتا ہوں, اس کے بعد جو ہے نا آپ کا یہ یوٹیوب کا جو سفر ہے, اور آپ کے دیکھا دیکھی ہم بھی اس بحر بے کنار میں کود پڑے. یہ
یہ ایسا ہوا کہ یوٹیوب سے تو میری پہلی واقفیت ہوئی تھی 2006 میں، اور یوٹیوب میرے خیال میں آیا بھی 2006 میں. صحیح. جہاں پر آج ہم بیٹھے ہوئے ستارہ مارکیٹ میں. صحیح. میرے ایک دوست تھے مولانا شارف صاحب، جانتے ہوں گے آپ کے قریب ہی رہتے ہیں. جی. تو ان دنوں میں اس طرح ایک ویڈیو کوئی وائرل ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا نا کہ وہ فلاں واقعہ ایسا ہوا ہے. میں نے کہا کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا تمہیں دکھاتی ہوں. تو وہ مجھے یہیں کی نیٹ کیفے میں آگے پیچھے سے لے آئے. وہاں پر انہوں نے یوٹیوب کھول کے دکھائی، تو انہوں نے مجھے پھر بتایا کہ یہ YouTube.com جو ہے نا، اس پہ ویڈیو ہوتی ہیں. پہلا تعارف یہ ہوا تھا. پھر اس کے 2-3 سال کے بعد پھر باقاعدہ میں نے جب نیٹ لیا، کسی ساتھ والے گھر سے کنیکشن لیا، تو پھر یوٹیوب کو اسی طرح تعارف ہوا. تو اس وقت میں نے کچھ ویڈیو دیکھی اس وقت کی جس سے ارننگ بھی ہوتی ہے، لیکن میں نے اتنی توجہ میں نے یقین نہیں کیا. مجھے خود نہیں یقین آتا تھا، یہاں تک کہ آپ نے جب مجھے شروع میں کہا، میں نے کہا کیسے یہ پاسبل ہے. یہ 2016 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. پھر جب میں نے خود پہلی ارننگ لی، مجھے لگا کہ یار بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے. بس اس طرح کرتے کرتے 2016 میں نے بھی پھر باقاعدہ اس کو شروع کیا. اچھا جی، ابھی کچھ اشکالات بھی ہیں یوٹیوب کے حوالے سے جو محافل میں ذکر کرتے ہیں. یوٹیوب کا جو کلچر خراب ہو رہا ہے، اس پہ ہم نے ابھی بات کی ہے، اور ہم نے جو شاہ جی کے ساتھ ایک بڑی تفصیلی نشست کی ہے، وہ آپ ان کے چینل نکتہ گائیڈنس پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر کافی باتیں ہو گئی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں. مختصراً ایک جملہ کہ یہ جو ابھی ہمارے نوجوان بڑی الٹی ڈگر پہ چل رہے ہیں یوٹیوب کو لے کے، ان کو ایک کوالٹی کنٹینٹ کی طرف کیسے آنا چاہیے ان یور پوائنٹ آف ویو؟ اصل میں کوالٹی کنٹینٹ کی طرف کیسے آنا چاہیے، یہ تو آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے نا. لوگ اصل میں ہمارے معاشرے میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے نا کہ منفی چیز بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، اور معاشرہ قبول بھی کرتا ہے. تو وہ چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، تو نوجوان چونکہ موبائل عام طور پر نوجوان نسل کے پاس ہے، بڑے عمر کے بھی، وہ پاکستان چونکہ میچور ہونے میں 10-15 سال لگیں گے اس معاملے میں. یعنی یہ اس وقت جو مطلب نوجوان ہیں، یہ 10 سال بعد جا کے شادی شدہ ہوں گے، بچے ہوں گے ان کے، تو پھر ان کو ذہن بنے گا اور پیچھے دیکھیں گے تو انہیں لگے گا کہ بڑا پھر یہ چیز تبدیل ہوگی. چونکہ اس وقت وہ نوجوانوں کے پاس ہے، تو نوجوان اس طرح چیزوں کو پسند کرتے ہیں، وہ بنانے والے پھر وہ چیز بناتے ہیں. ایسا ویسے جیسے کبھی پہلے ہی بات ہو رہی تھی، اس طرح ہمیں کرنا نہیں چاہیے بطور مسلمان کے بھی اور بطور پاکستانی انسان کے بھی. فطرت کے خلاف کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی بےہودگی کرنا، اگرچہ یہ چیزیں ساری پلان کی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے دیکھنے والے سمجھتے ہیں شاید اچانک ہی ہو گیا، یہ سب پورا اسکرپٹڈ ہوتا ہے. اچھا، میں اسی سے ریلیٹڈ ذرا تھوڑا آگے چلتا ہوں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب پر آپ کی ویڈیو وائرل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بےہودگی کریں؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے، جو میرے ساتھ ہوا، کہ آپ کو توقع بھی نہیں ہوتی کہ میری یہ ویڈیو 4-5 ہزار تک نکلے گی اور ملینز میں چلی جاتی ہے. آپ کی ویڈیوز کئی ہیں. اب اگر یہ بات ہوتی نا کہ بےہودگی سے وائرل ہونی ہے، پھر مولانا طارق جمیل یا مولانا ثاقب رضا مصطفیٰ، بالکل یا قاسم علی شاہ، بالکل ملینز ایسی شخصیات ہیں، تو یہ کوئی بےہودگی تو نہیں کرتے، یہ تو اللہ کی بات کرتے تو یا درست بالکل مثبت بات کرتے ہیں. اچھا، کبھی ایسا میری ویڈیو جب میں نے سٹارٹ کیا، میری ایک ویڈیو ٹرینڈنگ انٹرنیشنل ٹرینڈنگ پہ بھی، جو میرا انٹرویو تھا سپریم کورٹ کا، میرے لیے وہ کوئی ایک نئی بات نہیں. مجھے لگا کہ ٹھیک ہے یہاں پہ چلتا ہوگا. اب وہ چیز سمجھ آ رہی کہ جب کسی کی ویڈیو ٹرینڈنگ پہ جاتی ہے، ان کے لیے کتنی جو ہے نا وہ یعنی کہ خوشی کا موقع ہوتا ہے کچھ اس طرح. لیکن ایسے یوٹیوبرز جو ایک کوالٹی کنٹینٹ دیتے ہیں، وہ پس منظر میں رہتے ہیں ہمیشہ، اور جو سامنے رہتے ہیں اکثر اوور آل جو ہماری ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا مثبت چہرہ مانا جائے. اس کے حوالے سے کوئی مطلب حکومت کو کوئی ایسا اقدام یا یوٹیوب کو کرنا چاہیے، کیونکہ آپ ابھی سینئر یوٹیوبر میں شمار ہوتے ہیں. جیسی آپ کی رائے ہے یا آپ کی سجیشن یوٹیوب کو بھی پاکستان حکومت کو ٹریننگ میں جانے کا سب میں نے دیکھا ہے، وہاں پر ٹریننگ میں بات وہی آ جاتی ہے. وہاں پر اگر آپ وہ ٹریننگ والے پہ کلک کریں نا، تو اس میں کھولیں تو ساری بےہودگی بےہودہ چیزیں ہوتی ہیں اکثر. پھر وہ یعنی جیسے کبھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2-4 دن پہلے یورپ میں نیسلے اور جتنی بھی انٹرنیشنل بڑی کمپنی ہیں، انہوں نے یوٹیوب کا بائیکاٹ کر دیا اشتہار. انہوں نے کہا آرٹیکل 13 کے تھرو، انہوں نے کہا ہم اشتہار نہیں دیتے. انہوں نے کہا یہ بچوں کے حوالے سے ویڈیو. اب آپ دیکھیں نا، وہ ٹریننگ پہ اکثر کھولیں تو وہاں پر کون سی ویڈیو آئی ہوتی ہے؟ وہ جو ٹیچر کا تعلق ہے، پتہ نہیں شاگرد کا تعلق، اکثر ایسے وہ ہوتا بھی انڈین کے، یہ پتہ نہیں، اور وہ ٹریننگ میں آئی ہوتی ہیں. تو حالانکہ یوٹیوب کی یہ خود پالیسی کے خلاف ہے کہ بچے کو اس کی بےہودگی دکھا رہے ہوتے ہیں ٹیچر کے ساتھ. یہ اس حوالے سے جو ہے وہ یوٹیوب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی بےہودگی جو ہے اپنی خود ان کی اپنی پالیسی ہے کہ بےہودگی نہیں ہونی چاہیے، گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ دعوے ان کے بڑے ہیں. ہاں، کوئی ایسا کنٹینٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو فیملی بیٹھ کے نہیں دیکھ. ان کا اپنی کمیونٹی گائیڈ لائن میں یہ چیزیں. تو کیا یہ جو چیزیں
ٹرینڈ میں چل رہی ہوتی ہیں تو کیا یہ فیملی کے ساتھ ذرا اختتام کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو مذہبی ہمارے نوجوان ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو میڈیا میں سمجھتے ہیں کہ ہماری گاڑی آنے سے روکتی ہے یا کچھ ہے، اور تو جب وہ اگر مین اسٹریم میڈیا کی طرف نہیں جاتے، سوشل میڈیا کا ٹول ان کے پاس موجود ہے، تو انہیں کس طرح سے جو ہے نا اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا چاہیے اور ہر پلیٹ فارم کو مثبت استعمال کرنا چاہیے؟ ہمارے جو خاص طور پر مذہبی نوجوان ہیں ان کو تو لازماً اس طرف آنا چاہیے. شروع میں آنا کیمرے کے سامنے بات کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. میں خود جب 2016 میں نا ویسے تو تقریر کرتا تھا جمعہ، تو میں 2009 سے 10 بلکہ 2005 سے پڑھا رہا ہوں. تو پہلے دن جو ہے نا بولا ہی نہیں جا رہا تھا. تو آہستہ آہستہ پھر آدمی جو ہے نا وہ اس طرف عادت ہو جاتی ہے، بولنا آسان ہو جاتا ہے. تو ہمارے جو خاص طور پر مدارس کے جو نوجوان ہیں، مذہبی نوجوان، ان کو اس طرف آنا چاہیے، اور اس خاص طور پر یوٹیوب پہ جو ہے نا اپنے تجربات، اپنے خیالات ان کو شیئر کرنا چاہیے. اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو. اور خود جو ہے نا فیس بک پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جتنی ہم محنت کرتے ہیں اتنی یہاں پہ نہیں ہوتی، اتنی محنت نہیں ہوتی، محنت بھی یہاں پر نہیں آتے یہاں سے. اور پھر وہ مالی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے نا وہاں پر فی الحال ابھی تک تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں پر چلیں، یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے ایسے نوجوان دیکھے ہیں میں نے اپنے جو اس پہ کام کرتے ہیں اور بڑے اچھی طریقے سے اپنے بھی تعلیمی اخراجات پورے کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے اخراجات بھی چلاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. ہماری اور شاہ جی کی جو تفصیلی جو گفتگو ہوئی ہے وہ ان کے چینل پر موجود ہے، آپ ضرور وہاں پہ دیکھیے گا. اور ساتھ ساتھ اپنی جو آراء ہیں وہ ضرور یہاں پر بھی، اور ان کا جو انٹرویو وہ میں لنک میں دوں گا، وہاں آپ دیکھیے. اور ہم نے کچھ میٹ اپ کے حوالے سے بات کی ہے، یوٹیوبرس کے آپس میں اٹریکشن کے حوالے سے، اس والے سے جو آراء ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہوگی. بہت خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.